السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں نگہت سیما کا ایک ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے ابھی ایک خواب باقی ہے۔ اس ناول کی ٹوٹل 6 ایپیسوڈز ہیں۔ چلیں اب ناول شروع کرتے ہیں۔ مارچ کا مہینہ تھا اور غالباً 15 تاریخ۔ اس نے انگلیوں پر حساب لگایا۔ ہاں، 15 تاریخ ہی تو تھی۔ آج سے ٹھیک 4 سال پہلے مارچ کی اسی تاریخ کو وہ اس گھر سے رخصت ہوئی تھی، اور آج 4 سال بعد وہ اسی تاریخ کو ایک بار پھر اسی گھر میں واپس آ گئی تھی، اور کون جانے اب اسے ہمیشہ اسی گھر میں رہنا پڑے۔ اس نے ٹیرس سے نیچے جھانکا۔ لان کے اطراف میں کھلے پھول بتا رہے تھے کہ موسم بہار آ چکا ہے، اور لان کے بیچوں بیچ پلاسٹک کے سفید کرسیوں پر وہ سب بیٹھے تھے، دونوں بھابیاں اور ان کی بہنیں، اور پتہ نہیں کون کون تھا۔ چھوٹے دونوں بچے لان میں ایک طرف فٹ بال سے کھیل رہے تھے۔ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو بڑے بھیا کا بابی صرف 2 سال کا تھا، اور چھوٹے بھیا کی پنکی 1 سال کی، اور اب اس نے جھک کر دیکھا، دور سے وہ دونوں صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے ہوں گے دونوں اب۔ بچپن میں تو بہت پیارے تھے۔ یکایک اس کے دل میں انہیں دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن وہ ایک گہری سانس لے کر پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے آئے 12-13 گھنٹے تو ہو چکے تھے۔ اس نے پھر سے انگلیوں پر حساب لگایا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ ایلیا اسفندیار تھی، جو منٹوں میں زبانی بڑی بڑی رقمیں جمع کر لیتی تھی، اور اسفندیار بڑے فخر سے کہتے تھے، میری ایلی تو جینیس ہے، اور تم دونوں نالائق۔ میں نہیں سمجھتا کہ تم کوئی تیر مار لو گے۔ لیکن یہ تو تب کی بات تھی جب وہ صرف 7 سال کی تھی۔ بڑے بھیا 15 سال کے اور چھوٹے بھیا 13 سال کے۔ وہ چھوٹے بھیا سے پورے 6 سال چھوٹی تھی، اور اسفندیار کی بے حد لاڈلی۔ آج صبح جب اس نے لاہور ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھا تھا تو صبح کے 3 بجے تھے، یا شاید 4۔ باہر ملگجا اندھیرا تھا۔ اس ملگجے اندھیرے میں اس نے بڑے بھیا کو دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کچھ زیادہ تو نہیں بدلے تھے، ویسے ہی ینگ اور ایکٹیو لگ رہے تھے۔ اتنے ہی اسمارٹ وہ تب بھی تھے۔ آج سے 4 سال پہلے جب وہ 16 سال کی تھی اور وہ 24 سال کے، اور ایک 2 سالہ بچے کے باپ تھے، اور اب جب وہ ایک اور بچے کے باپ بن چکے تھے، اب بھی اس ملگجے اندھیرے میں وہ اسے اتنے ہی ینگ لگے تھے، جیسے وقت ان کے پاس سے گزرا ہی نہیں تھا۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، سب ویسا ہی تھا۔ شاید جب وہ یہاں سے گئی تھی تب بھی دونوں بھابیاں سرے شام لان میں آ بیٹھتی تھیں، اور ان کی بہنیں بھی۔ کبھی شابی بھابی کی دونوں بہنیں ہوتی، کبھی ایک، اور روشی بھابی کی بہن تو مستقل یہاں ہی رہتی تھی۔ پڑھائی کی غرض سے سال کے 9 مہینے تو شابی بھابی کی بہنیں ادھر ہی ہوتی تھیں۔ جب روشی بھابی اپنی بہن کو ہاسٹل سے گھر لائی تھی، یہ کہہ کر کہ بہن کا گھر ہوتے ہاسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، تو شابی بھابی نے مارے حسد کی اپنی بہن کو بھی بلا لیا تھا۔ بابی اکیلے مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا، اگر آپ اجازت دیں تو وشی کو بلا لوں کچھ دنوں کے لیے، اس نے اسفندیار سے پوچھا تھا، اور اسفندیار نے خوشی سے اجازت دے دی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، سب کے لیے اس بڑے حویلی نما گھر میں جگہ تھی، صرف اس کے لیے نہیں تھی۔ اس نے پلکوں پر اٹکے آنسوں کو انگلی کی پور پر لے کر جھٹکا۔ ہاں، صرف ایلیا اسفندیار کے لیے اس گھر میں جگہ نہیں تھی۔ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی تو شاید صبح کے 4 بجے تھے، اور اب شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے پھر انگلیوں پر گنا، 12 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے، اور کسی نے اس کی خبر تک نہیں لی تھی۔ کوئی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ صبح بڑے بھیا نے اس کا بیگ کمرے میں رکھتے ہوئے کہا تھا، ابھی سب سو رہے ہیں، تم بھی آرام کرو، تھکی ہوئی ہوگی، اتنی لمبی فلائٹ تھی۔ ہاں، تھکن تو وہ بے حد محسوس کر رہی تھی۔ جہاز میں بھی باوجود کوشش کے اسے نیند نہیں آ سکی تھی۔ وہ 4 سال بعد وطن جا رہی تھی، پتہ نہیں کیسا ہوگا وہاں، سب ویسے ہی ہوں گے یا بدل چکے ہوں گے۔ بابی اور پنکی تو ذرا بڑے ہو گئے ہوں گے۔ زین کیسا ہوگا، شابی بھابی جیسا یا بھیا جیسا؟ بابی تو سارے کا سارا بھیا پر گیا ہے۔ چھوٹی امی کیا اب بھی اتنی ہی سرد مہر ہوں گی یا بدل گئی ہوں گی؟ اب تو خود ان کی بیٹی بڑی ہو گئی ہوگی، شاید ان کا دل نرم پڑ گیا ہو۔ وہ 9 سال کی تھی جب چھوٹی امی کے ہاں انوشا پیدا ہوئی تھی، اور اب وہ 11 سال کی ہوگی، اور بدر اس سے 1 سال ہی تو چھوٹا تھا۔ وہ تو 10 سال کا ہوگا
کتنا کیوٹ سا تھا وہ، اور وہ عارف مصطفیٰ، وہ پتہ نہیں ابھی تک ہمارے گھر میں رہتا ہوگا یا چلا گیا ہوگا۔ کس قدر لڑاکا تھا، چھوٹی امی کا بھائی جسے وہ اپنے ساتھ ہی لائی تھی۔ ایک بار شابی بھابھی نے اسے بتایا تھا کہ چھوٹی امی نے اسی شرط پر شادی کی ہے ابی سے کہ وہ عارف مصطفیٰ کو ساتھ ہی رکھیں گی، کیونکہ ان کے والدین نہیں تھے اور چھوٹی امی ہی اس کے لیے سب کچھ تھیں۔ ابی جان پتہ نہیں وہ اب بھی اس سے ویسے ہی محبت کرتے ہوں گے جیسے امی جان کی زندگی میں کرتے تھے، یا پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی خود کو ماضی کی یادوں سے آزاد نہیں کرا سکی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ 4 سال بعد وطن آ رہی ہے تو سبھی اسے لینے آئے ہوں گے، لیکن صرف بڑے بھیا کو دیکھ کر اسے ازحد مایوسی ہوئی تھی۔ کیسی ہو بیبی؟ بڑے بھیا کے لہجے میں ہمیشہ سی نرمی تھی۔ ایاز کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ اس نے تو 1 ماہ سے ایاز کو دیکھا تک نہیں تھا۔ 1 ماہ پہلے وہ اسے واشنگٹن سٹی میں نینا عادل کے فلیٹ میں چھوڑ کر ایسا گیا تھا کہ پھر اس سے بات تک نہیں کی تھی۔ اس کا ٹکٹ، اس کی تیاری سب نینا نے ہی کی تھی۔ نینا نے بتایا تھا اسے کہ ایاز نے فون پر اس سے بات کی ہے اور ایسا کرنے کو کہا ہے۔ 1 ماہ پہلے اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی کھولتے ہوئے اس نے سوچا تھا آج کتنی سردی ہے یہاں۔ وہاں ماڈل ٹاؤن کے اس بڑے سارے گھر کے ہر کمرے میں گیس کے ہیٹر جل رہے ہوں گے، اور شاید ماڈل ٹاؤن کی کشادہ سڑکیں قہر میں ڈوبی ہوں گی۔ وہ کتنی ہی دیر ماضی میں کھوئی رہی تھی۔ یہاں پھر سٹنگ روم میں سب بیٹھے مونگ پھلی اور چلگوزے کھا رہے ہوں گے، اور شاید کسی نے ایلیا اسفندیار کو یاد بھی نہ کیا ہو۔ اب بھی جاننے بھی نہیں کہ ان کے پاس انوشا جو آ گئی ہے، اور کیا انوشا کو پا کر ایلیا ان کے دل سے اتر گئی تھی۔ وہ ایلیا اسفندیار جسے وہ اپنی اولادوں میں سب سے زیادہ چاہتے تھے، شاید وہ ان کے دل سے اتر ہی گئی تھی۔ شاید بیٹیاں ماؤں کے ہونے سے ہی باپوں کے دل میں رہتی ہیں۔ اس کی امی جان بھی تو ایک دن اچانک چلی گئی تھیں۔ رات جب وہ اسے پیار کر کے اپنے کمرے میں گئی تھیں تو اچھی بھلی تھیں، لیکن صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو چھوٹے بھیا نے روتے ہوئے سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے بتایا تھا کہ امی جان کو رات شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ بیبی تم امی کے لیے دعا کرو نا۔ چھوٹے بھیا نے اسے ناشتہ کروایا تھا، حالانکہ اس کا ناشتہ کرنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ہر روز کی طرح اس نے ضد نہیں کی تھی اور چپ چاپ ناشتہ کر لیا تھا۔ پھر اسی دوپہر کو امی جان واپس آ گئی تھیں۔ خاموش بند آنکھوں کے ساتھ اس نے انہیں کتنا ہی پکارا، ہاتھ پکڑ کر ان کی ناک پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں کو چوم کر، لیکن وہ تو بولتی ہی نہیں تھی۔ بڑے بھیا نے اسے گود میں بھر کر بتایا، بیبی ہماری امی جان فوت ہو گئی ہیں اور اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں۔ کیا میں اللہ میاں کے پاس نہیں جا سکتی بھیا؟ ان دنوں وہ کتنی ضدی ہو گئی تھی، ہر وقت روتی اور اللہ میاں کے پاس جانے کی ضد کرتی تھی۔ پھر جس روز اس کی 8ویں سالگرہ تھی اور بڑے بھیا نے اسے چاکلیٹ کا پیک گفٹ کیا تھا، اسی روز اسفندیار چھوٹی امی کو لائے تھے، اور ان کے ساتھ عارف مصطفیٰ بھی تھا۔ بڑے بھیا کا ہم عمر ہی ہوگا۔ اور پھر ایاز ملک کی دھاڑ اسے ماڈل ٹاؤن کے اس بڑے سارے گھر سے باہر لے آئی تھی۔ میں نے تمہیں کافی بنانے کو کہا تھا۔ جب کھڑکی بند کر کے وہ کافی کا کپ لے کر ایاز ملک کے پاس گئی تھی تو ایاز ملک نے گرما گرم کافی کا کپ اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر دے مارا۔ گرم کافی کے چھینٹے اس کے پاؤں پر پڑے تھے۔ ایلیا اسفندیار، آئی ہیٹ یو، پتہ نہیں کس جرم کی پاداش میں تم مجھ پر مسلط کی گئی ہو۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ شادی کے 4 سال بعد بھی وہ ایلیا اسفندیار ہی تھی، ایلیا ایاز ملک نہیں۔ اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ پچھلے 4 سالوں سے بھی وہ یہی ایک بات سوچ رہی تھی کہ آخر کس جرم کی پاداش میں اسے ایاز ملک جیسے شخص کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو بڑی نرمل اور بڑی سیدھی سادی تھی۔ چھوٹی امی کے آنے پر وہ خود ہی اسفندیار سے دور ہو گئی تھی۔ وہ کبھی ان کے قریب نہیں جاتی تھی کہ چھوٹی امی کو برا لگے گا۔ چھپ چھپ کر اپنے ابی جان کو انوشا سے لاڈ کرتے دیکھتی تھی۔ اس نے کبھی اسفندیار تو کجا بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا کو بھی نہیں بتایا تھا کہ چھوٹی امی کبھی کبھی اسے کتنی بے دردی سے مارتی ہیں، اور ڈانٹ ڈپٹ تو روزانہ ہی کرتی ہیں، پھر اسے اس آدمی کے حوالے کر کے کس نامعلوم جرم کی سزا دی گئی تھی۔ یہ سزا ہی تو تھی کہ ان 4 سالوں میں ایک بار بھی اسفندیار کا فون نہیں آیا تھا۔ باپ بیٹیوں کو رخصت کر کے یوں بھول تو نہیں جاتے، جس طرح ابی جان نے اسے بھلا دیا تھا۔
جی چاہتا ہے تمہیں 3 حرف کہہ کر اپنی زندگی سے نکال باہر کروں، لیکن میرے ڈیڈ، اس نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر ٹیبل پر مارا تھا اور وہاں پڑی کتابیں اور اخبار اٹھا کر نیچے پھینک دیے تھے۔ وہ اپنے غصے کا اظہار اس طرح ہی کرتا تھا، چیزیں پھینک کر اور توڑ کر۔ آپ مجھے پاکستان واپس کیوں نہیں بھیج دیتے؟ 4 سالوں کی خاموشی کے بعد اس نے زبان کھولی تھی، اور یہ دراصل وہ نہیں نینا عادل بول رہی تھی۔ نینا عادل جو ایاز ملک کی سگی تایا ذات تھی، لیکن اسے ایلیا اسفندیار سے ہمدردی تھی۔ ایلی، تم ایاز سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ تمہیں واپس پاکستان بھجوا دے؟ اس نے کئی بار کہا تھا اور آج صبح بھی اس سے کہہ رہی تھی، ایلی اس طرح تو تم مر جاؤ گی، تم ایاز سے کہو یا پھر میں کہتی ہوں۔ میرے خدا، تم 4 سال سے اس اذیت میں ہو۔ کاش میں پہلے یہاں آ جاتی۔ نینا عادل ورجینیا میں تھی اور کوئی 7 ماہ پہلے واشنگٹن سٹی آئی تھی۔ پاکستان واپس؟ اس نے کہکا لگایا تھا۔ ہاں، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ 4 سال سے تم میرے سر پر مسلط ہو، عذاب بنی ہوئی ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں خود ڈیڈ سے کہنا ہوگا کہ تم پاکستان آنا چاہتی ہو۔ اس نے اس کی کلائی کو دائیں ہاتھ کی گرفت میں لے کر تقریباً مروڑ ڈالا تھا۔ اور تم کہو گی، تم ڈیڈ سے کہو گی، آج ہی۔ اس نے اس کی کلائی چھوڑ کر اسی وقت نمبر ملایا تھا، لیکن ڈیڈ سے اس کی بات نہیں ہو سکی۔ اگلی صبح جب وہ ناشتہ بنا رہی تھی تو نہ جانے کس کا فون آیا تھا کہ ایاز ملک نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور فوراً ہی کہیں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اٹیچی دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ کہیں زیادہ دنوں کے لیے جا رہا ہے۔ تم اپنے کچھ کپڑے لے لو، میں ٹیکساس جا رہا ہوں، تمہیں نینا آپی کے پاس چھوڑ جاؤں گا۔ پھر اسے نینا عادل کے حوالے کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، آپ ہی اس کی بات ڈیڈ سے کرا دیجیے گا، اور اگر وہ کہیں تو پھر پاکستان کے لیے ٹکٹ وغیرہ لے کر اسے پاکستان روانہ کر دیجیے گا۔ کیوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ ٹیکساس جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے زیادہ دن لگ جائیں، اور ایلیا اپنی فیملی کے لیے اداس ہو رہی ہے۔ اچھا، نینا عادل کا اچھا بہت معنی حیث تھا۔ اور ٹیکساس میں تمہیں کیا کام ہے؟ وہ ایاز نے سر کھجایا۔ دراصل میرا فرینڈ بیمار ہے، وہاں اسپتال میں ایڈمٹ ہے، کچھ دیر پہلے ہی فون آیا تھا۔ نینا عادل کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر وہ انہیں لاؤنج میں چھوڑ کر اندر نینا کے بیڈ روم میں چلی آئی تھی۔ نینا عادل جو ایاز ملک کے سگی تایا کی بیٹی تھی، اس سے بے حد مختلف تھی۔ اس نے ایلیا کو بتایا تھا کہ ورجینیا آنے کے صرف 3 سال بعد اس کا ہسبینڈ ایک حادثے میں اپنی ٹانگیں کٹوا بیٹھا تھا، اور اس نے 4 سال اس اجنبی شہر میں تنہا اس کی خدمت کی، اور پھر 4 سال بعد وہ مر گیا۔ تبھی وہ واپس پاکستان نہیں گئی، کیونکہ اس کے 2 بیٹے تھے اور اسے ان کے مستقبل کے لیے جنگ کرنا تھی۔ اب اس کا بڑا بیٹا 15 سال کا اور چھوٹا 11 سال کا تھا۔ میں نے بہت محنت کی ہے ایلیا، اور بہت تھکی ہوں۔ کبھی سوچتی ہوں یہاں رہنے کا فیصلہ صحیح تھا، کبھی سوچتی ہوں شاید غلط تھا، لیکن وہاں پاکستان میں بھی کون تھا میرا؟ ایک چچا جان اور چچی۔ میرے ڈیڈ تو میری شادی سے چند ماہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور ماما میری بچپن میں۔ سو مجھے تو یہاں ہی رہنا تھا اپنے بچوں کے لیے۔ میرے پاس یہ تھے، لیکن تمہارے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی آستہ نہیں ہے، اور یہاں اکیلے اس طرح جینا آسان نہیں ہے ایلی۔ پھر وہاں پاکستان میں تمہارا بڑا گھر ہے، تم ایاز سے کہو تمہیں واپس پاکستان بھجوا دے۔ جب وہ تمہیں پسند نہیں کرتا، تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، تمہیں پل پل اذیت دیتا ہے، تو پھر کیوں رہ رہی ہو تم؟ میں چچا جان سے سب کہہ دیتی ہوں۔ نہیں پلیز، اس نے نینا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، آپ انکل سے کچھ نہ کہیں۔ ایاز ملک نے نینا عادل کے واشنگٹن آنے کے دوسرے دن ہی اسے سمجھایا تھا، خبردار جو تم نے نینا سے کوئی بات کی۔ اور اس نے نینا سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن نینا تو خود ہی جان گئی تھی سب کچھ۔ کیا کیتھی آئی ہے یہاں؟ ایک روز ایاز ملک اپنے آفس میں تھا۔ نینا عادل نے اس روز اپنے کام سے چھٹی کی تھی اور اپنے بچوں کو ان کے اسکول چھوڑ کر اس کے پاس آ گئی تھی، اور نینا کے منہ سے کیتھی کا نام سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ کیتھی کون ہے؟ کیتھرائن ہے، آجی کی دوست۔ آجی دراصل اسی سے تو شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن چچا جان نے اس کی شادی تم سے کر دی، اور حقیقتاً تم اتنی پیاری ہو کہ ایاز کیتھی کو بھول گیا ہوگا۔ تمہارے ساتھ کیسا ہے وہ؟ اور یہ تم دونوں ابھی تک اکیلے کیوں ہو؟ چچی جان نے بطور خاص مجھ سے کہا تھا جب واشنگٹن جاؤں تو تم سے پوچھوں۔ آجی اکلوتا ہے نا، اور چچا جان اور چچی جان دونوں کو بہت شوق ہے کہ اس کے بچے ہوں۔ پہلے تو آجی بھی کہتا تھا کہ اس کے ڈھیر سارے بچے ہوں گے۔ نینا عادل ہنسی تھی،
لیکن وہ یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ لیکن اب وہ 16 سال کی معصوم لڑکی تو نہیں تھی کہ نہ جان سکتی کہ ایاز ملک اسے ماں بننے کا اعزاز نہیں دینا چاہتا۔ اس معاشرے میں رہ کر وہ اتنا تو جان ہی چکی تھی کہ اب ایلیا تم چپ کیوں ہو؟ کیا آجی؟ اور اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ آنکھوں میں چمکتے آنسوں کے قطروں نے سب کہہ دیا۔ نینا عادل حیران سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ تم 3 سال اور 3 ماہ سے اسے فتح نہیں کر سکی؟ پھر نینا عادل نے کتنا ہی چاہا تھا کہ وہ سب کچھ انکل آفتاب ملک کو بتا دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی تھی۔ حالانکہ مہینے 2 مہینے بعد ان کا فون ضرور آتا تھا، صرف اس کے لیے۔ ایاز تو خود ہی آفس میں ان سے بات کر لیتا تھا۔ ان بیتے 4 سالوں میں ایک بار وہ خود آ کر مل بھی گئے تھے۔ 3 ماہ کا وہ عرصہ جب وہ اور آنٹی یہاں رہی تھیں، اس کے لیے خواب جیسا تھا۔ ایاز کتنی نرمی اور محبت سے بات کرنے لگا تھا، مگر ان کے جاتے ہی تم جانتی ہو ایلیا ایاز کس کے پاس جا رہا ہے؟ اسے رخصت کر کے جب نینا عادل اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی تو ازحد افسردہ لگ رہی تھی۔ کیتی کے پاس، وہ کچھ بیمار ہے اور دیکھنا ایک دن وہ اسے شادی کر لے گا۔ لیکن وہ یوں ہی بے حس سی بیٹھی رہی تھی۔ میں نے کہا ہے اس سے کہ تم اسے قبول نہیں ہو تو وہ تمہیں فارغ کر دے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ تم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر سکتی ہو کسی اچھے انسان کے ساتھ۔ لیکن پتہ ہے وہ ڈرتا ہے چچا جان سے۔ چچا جان نے اپنی قسم دے رکھی ہے اسے۔ وہ کہتا ہے اگر میں چچا جان کو راضی کر لوں تو وہ اسی وقت۔ ایلیا کے دل میں ایک ارتعاش سا پیدا ہوا تھا، حالانکہ وہ ساکت بیٹھی رہی تھی۔ خیر یہ تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے میں تمہاری چچا جان سے بات کروا دوں۔ اور پھر نینا عادل نے ہی اس کی بات انکل آفتاب سے کروائی تھی۔ اچھا تم اداس ہو، وہ ہنسے تھے۔ تو آ جاؤ، لیکن اس ناہنجار نے تو کچھ نہیں کہا؟ نہیں انکل، اس نے بمشکل اپنے آنسو پیے تھے۔ پتہ نہیں انکل آفتاب ہمیشہ ہی ایاز ملک سے بدگمان کیوں رہتے تھے، شاید وہ جانتے تھے۔ ٹھیک 1 ماہ بعد نینا عادل نے اس کے ہاتھ میں پاکستان کا ٹکٹ تھمایا تھا۔ 2 دن بعد تمہاری فلائٹ ہے۔ میں نے آجی کو بتا دیا تھا لیکن وہ نہیں آ سکتا۔ تمہیں کچھ خریدنا ہو یا اپنے اپارٹمنٹ سے سامان لانا ہو تو حذیفہ کے ساتھ چلی جانا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کا نام لیا تھا۔ میں آج بہت بزی ہوں۔ ایک ہم بہت پیسہ دیتے ہیں لیکن کام بھی گدھوں کی طرح لیتے ہیں۔ لیکن اسے کیا خریدنا تھا بھلا؟ اور پھر اس کے پاس رقم بھی کہاں تھی؟ اور اپنا ضروری سامان تو وہ پہلے ہی جا کر لے آئی تھی۔ چند جوڑے کپڑے ہی تو تھے بس۔ زیور کے نام پر 2 چوڑیاں ہاتھوں میں تھیں اور ایک لاکٹ سیٹ تھا جو وہ وہاں سے پہن کر آئی تھی۔ آج ہی سے بات کرو گی؟ شام کو جب نینا آفس سے آئی تو اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، میں بھلا کیا بات کروں گی؟ ان 4 سالوں میں بھلا کہاں اس نے خود سے ایاز ملک سے بات کی تھی جو اب کرتی؟ ایلی، نینا نے اس کے ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا تھا، تم جب پاکستان جاؤ تو سب کچھ بتا دینا اپنے والدین کو، اور اپنی زندگی مزید برباد مت کرنا۔ آج ہی سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بچپن سے ہی ایسا ہے، ضدی اور رکھڑ سا، جس بات پر اڑ جائے اڑ جاتا ہے، ورنہ تم میں کیا نہیں ہے؟ اور نہیں تو اپنی امی کو تو بتا سکتی ہو نا سب کچھ۔ اسے خاموش دیکھ کر نینا عادل نے کہا تھا، میری امی میری اسٹیپ مدر ہیں۔ اس نے پہلی بار نینا عادل کو بتایا۔ اوہ، تبھی تو۔ نینا عادل نے ہونٹ سکیڑے تھے۔ اتنی کم عمری میں تمہیں اس بندھن میں باندھ دیا گیا؟ 16 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے شادی کی؟ اس روز میں اپنے اسکول میں سے رزلٹ کارڈ لینے گئی تھی اپنی فرینڈ کے ساتھ۔ میرے بہت اچھے نمبر تھے اور بڑے بھیا نے کہا تھا وہ مجھے کینیڈ میں داخلہ دلوا دیں گے، لیکن جب واپس آئی تو بوا حیرن نے کہا مجھے ابی جان ڈرائنگ روم میں بلا رہے ہیں۔ اس روز اس نے پہلی بار نینا عادل کو اپنی شادی کا احوال بتایا تھا۔ نینا دھیان سے سن رہی تھی، اور جب میں ڈرائنگ روم میں آئی تو وہاں میں نے آفتاب انکل کو بھی ابی جان کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ اس سے پہلے اب میں نے اپنے ہوش میں صرف 2 بار انہیں دیکھا تھا، ایک بار بڑے بھیا اور ایک بار چھوٹے بھیا کی شادی پر۔ لیکن انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میری امی کی ڈیتھ پر وہ ہمارے گھر میں 3-4 دن رہے تھے اپنی مسز کے ساتھ، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، میں سلام کر کے کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی۔ میرے ہاتھ میں میرا رزلٹ کارڈ تھا۔ ادھر بیٹھو، میرے پاس آ کر۔ میں جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے میرا رزلٹ کارڈ لے کر دیکھا تھا، مجھے مبارکباد دی اور 500 روپے، پھر ابی جان کی طرف دیکھا تھا۔ بہتر تو تھا اسپن کہ تم اسے کم از کم انٹر کرنے دیتے۔
نہیں، ابی جان کے چہرے پر سختی تھی۔ اگر تمہیں انکار ہے تو پھر میں کل ہی اس کا نکاح پڑھا دیتا ہوں ذریعہ بہان سے۔ نہیں نہیں، میں نے انکار کب کیا ہے؟ تم تیاری کرو، آج پیر ہے نا۔ آج سے ٹھیک 6 دن بعد میں اتوار کو بارات لے کر آ رہا ہوں، بلکہ تیاری بھی کیا کرنا ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس۔ تم نے اچھی طرح سوچ لیا ہے نا آفتاب؟ بعد میں نہ کہنا دوست نے دھوکہ دیا، میں نے تمہیں ساری بات بتا دی ہے۔ اور ذریعہ کو انکار نہیں، وہ تمہاری بھابھی کی بات ٹال نہیں سکتا۔ میں ہونک سے بنی بیٹھی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تب آفتاب انکل نے ابی جان سے کہا تھا، بلکہ درخواست کی تھی، اسپن کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں اپنی بیٹی سے کچھ دیر تنہائی میں بات کر لوں؟ ابی جان اٹھ کر باہر چلے گئے تھے۔ ہاں ہاں تم بات کرو، میں تمہاری بھابھی کو بتا دوں کہیں وہ چلی ہی نہ گئی ہو، آج اسے پنڈی جانا تھا۔ تب آفتاب انکل مجھ سے میری دلچسپیاں پوچھتے رہے اور باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا تھا، تمہیں اپنے گھر میں سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ بڑے بھیا، میں نے فوراً کہا تھا، اور بابی اور پنکی بھی اچھے لگتے ہیں۔ اور وہ عارف مصطفیٰ، وہ کیسا ہے؟ بہت لڑاکا ہے، بھیا سے بچپن میں بہت لڑتا تھا، اس لیے مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا۔ ویسے ہے بھی سڑیل سا، اس کے چھوٹے بھیا بڑے بھیا کسی سے بھی دوستی نہیں ہے، سب سے جلتا ہے وہ۔ اور چھوٹی امی اسے کسی سے بات بھی نہیں کرنے دیتی، حالانکہ بڑے بھیا نے تو چاہا تھا کہ دوستی کر لیں اس سے، لیکن انکل اس نے بڑے بھیا کو بالکل لفٹ نہیں کروائی، اور مجھے تو زہر لگتا ہے وہ۔ اس نے شاید انوشا کو بھی منع کر دیا ہے، وہ بھی مجھ سے بات نہیں کرتی۔ تب آفتاب انکل نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، آج سے میں نے تمہیں اپنی بیٹی بنا لیا ہے، اور تمہیں اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میری پلکیں جھک گئی تھیں، مجھے آفتاب انکل سے بے تحاشا شرم آئی تھی، اور وہ ہنس دیے۔ میں صرف 16 سال کی تھی، مجھے پڑھنے کا شوق تھا، شادی سے متعلق میرے ذہن میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ ایک خوبصورت مرد کا ساتھ، اچھے اچھے کپڑے، گہنے اور سیر و تفریح۔ میں نے شابی بھابھی کو بڑے بھیا کی سنگت میں بہت خوش دیکھا تھا۔ شابی بھابھی میرے ابی کی کزن کی بیٹی تھی۔ بڑے بھیا ایک بار جنگ گئے تو پھر ان کے لبوں پر ہر وقت شابی بھابھی کا ہی نام رہنے لگا تھا۔ ان کی والدہ کو وہ خالہ جان کہتے تھے۔ خالہ جان کی بیٹی شہاب بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت، بہت سلیقہ مند، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ یہ شہاب کیا نام ہوا؟ چھوٹے بھیا نے مذاق اڑایا تھا۔ تصور میں قدرت اللہ شہاب آ جاتے ہیں، لیکن بڑے بھیا کو تو جانے خالہ جان نے کیا گھول کر پلایا تھا کہ انہوں نے شادی کی رٹ لگا دی، اور ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ شادی کر لی۔ خالہ جان نے ابی جان کو بھی ہاتھ میں کر لیا تھا کہ جو وہ فوراً ہی رضامند ہو گئے، اور چھوٹے بھیا کیوں پیچھے رہتے؟ بڑے بھیا کی شادی کے 2 سال بعد وہ بھی اپنی ایک کلاس فیلو پر مر مٹے، اور یوں روشی بھابھی بھی اس گھر میں آ گئی۔ چھوٹی امی نے غیرت دلائی، لو بہن ابھی بیٹھی ہے اور بھائی شادی رچا بیٹھے، بہن کا جب وقت آئے گا تو اس کی شادی ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ چھوٹے بھیا منہ پر تھے۔ چھوٹے بھیا کی جب شادی ہوئی تو میں 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ میں تو خوش تھی نینا دل کہ میری شادی ہو رہی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایک سزا ہے جو مجھے بھگتنی ہے۔ چھوٹی امی راولپنڈی جا چکی تھیں، ابی جان نے آ کر آفتاب انکل کو بتایا۔ دراصل ان کے رشتے کی چچی کا انتقال ہو گیا ہے اور انہیں جانا تھا، لیکن ہے 3-4 دن تک آ جائیں گی، تم اتوار کو بارات لا سکتے ہو۔ انہوں نے مجھے جانے کا اشارہ کیا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ہائے اتنی جلدی! ابی جان نے آفتاب انکل کے جانے کے بعد سب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ بڑے بھیا نے احتجاج کیا، ایلی ابھی بہت چھوٹی ہے ابی جان۔ کوئی چھوٹی نہیں، اس سے پہلے کہ کوئی چاند چڑھائے میں اسے عزت و آبرو کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دونوں بھابھیوں سے کہا تھا کہ وہ ان چند دنوں میں کچھ کپڑوں کی شاپنگ کر لیں میرے لیے۔ پھر شابی بھابھی اور روشی بھابھی نے 7-8 ریڈی میڈ جوڑے خرید لیے۔ ابی جان شابی بھابھی کو ساتھ لے کر ایک سیٹ اور چوڑیاں بھی لے آئے تھے۔ مجھے اپنا ویڈنگ ڈریس کچھ خاص پسند تو نہیں آیا تھا، لیکن خاموش رہی۔ ابی جان نے ایک ہوٹل میں بارات کے استقبال کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ بارات کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، صرف 50-60، انہوں نے بڑے بھیا کو بتایا تھا۔ جس روز چھوٹی امی راولپنڈی سے آئی تھیں، اس روز روشی بھابھی لاؤنج میں ڈھول کے رکھے گانے گا رہی تھیں، اور میں پاس ہی پیلا دوپٹہ اوڑے بیٹھی تھی۔ روشی بھابھی نے چھوٹے بھیا سے کہہ کر ڈھولکی منگوائی تھی کہ کچھ تو پتہ چلے اس گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ چھوٹی امی انوشا کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں حیران سی کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھیں، اور چھوٹی بھابھی انہیں دیکھ کر بھی انجان بنی ہوئی تھیں۔
یہ ڈھولکی کس خوشی میں بجائی جا رہی ہے؟ شادی ہو رہی ہے؟ کس کی؟ کیا اپنے میاں کی کروا رہی ہو؟ میرا میاں بیچارہ ایک ہی کر کے رچ گیا ہے۔ چھوٹی بھابھی بہت موڈ میں تھیں، چھوٹے بھیا نے کل ہی انہیں کنگن بنوا کر دیے تھے۔ ایلی کی شادی ہے۔ شابی بھابھی نے بلاخر ان کا تجسس دور کیا تھا۔ ایلی کی؟ لیکن ایسی کیا جلدی تھی اسفند کو؟ کہا تو تھا میں نے زری کی بیوی کا 40واں ہو جائے تو رخصتی کریں گے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بیوی کا 40واں بھی نہیں ہوا اور دوسری لے آیا۔ لیکن چھوٹی امی، ایلی کی شادی آپ کے خالازاد بھائی زریاب خان سے نہیں بلکہ آفتاب انکل کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور وہ جو زریاب خان کو میں نے زبان دی تھی، زریاب خان کو زبان دیتے آپ کو انوشا کا خیال نہیں آیا تھا؟ ایلی بھی انوشا جیسی ہی ہے۔ کیا انوشا کی شادی آپ 60 سالہ بڈھے سے کر سکتی ہیں؟ بڑے بھیا کم بولتے تھے لیکن جب بولتے تھے تو چھوٹی امی بول نہیں پاتی تھی ان کے سامنے۔ اتنا ظلم نہ کیجیے چھوٹی امی کہ آسمان بھی رو پڑے۔ میں تو ساکت بیٹھی تھی۔ اگر آفتاب انکل مجھے ابی جان سے نہ مانگ لیتے تو زریاب خان کے تصور سے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک بار دیکھا تھا میں نے اسے جب وہ چھوٹی امی سے ملنے آیا تھا۔ امی اس وقت تو چپ کر گئی تھیں لیکن بعد میں ابی جان سے خوب لڑی تھیں، لیکن ابی جان نے ان کی لڑائی کی پرواہ نہیں کی تھی اور میں ایاز ملک کی دلہن بن کر ساہیوال آ گئی تھی۔ ساہیوال میں آفتاب انکل کی حویلی اتنی بڑی تھی، اتنے سارے ملازم تھے، انکل اور آنٹی بہت چاہتے تھے مجھے، لیکن ایاز ملک بہت اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا، کچھ ناراض اور ہفا سا۔ شادی کے صرف 15 دن بعد وہ یہاں آ گیا تھا اور میں ادھر حویلی میں ہی رہی۔ پھر 4 ماہ بعد اس نے مجھے یہاں بلا لیا اور یہاں آتے ہی پہلی رات اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ میں اس پر مسلط کی گئی ہوں اور وہ اپنے ڈیڈ کی وجہ سے یہ گلے پڑا ڈھول بجانے پر مجبور ہے، ورنہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ نینا عادل نے بہت خاموشی سے اس کی ساری بات سنی تھی اور تعصب سے اسے دیکھا۔ یہ سب تمہاری اسٹیپ مدر کی سازش لگتی ہے۔ انہوں نے یقیناً تمہارے فادر کو تمہارے خلاف ورگلایا ہوگا اور وہ تمہاری شادی زریاب خان سے کرنے لگے ہوں گے، اور بالکل فلمی انداز میں چچا جان نے انٹری دے کر تمہیں اس ہونہار شخص سے بچا لیا اور اپنے شہزادے کے لیے مانگ لیا۔ یہ الگ بات کہ یہ شہزادہ تمہارے لیے ولن ثابت ہو رہا ہے۔ نینا عادل ہنسی تھی لیکن وہ ہنس بھی نہیں سکی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا نینا عادل کہ میں یہاں ہی رہ جاؤں، کہیں جاب کر لوں، ایاز ملک سے دور کہیں؟ نہیں میری جان، اکیلی لڑکی ہر جگہ غیر محفوظ ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا نہیں سہا۔ وہاں ورجینیا میں سیٹل تھی میں، تنہا بھی یہاں سے زیادہ تھی، لیکن پھر میرا باس میرے پیچھے پڑ گیا، مجھ 2 بچوں کی ماں کے پیچھے۔ یہاں بڑی عجیب دنیا ہے ایلیا۔ وہاں پاکستان میں تمہارے لیے تحفظ ہے، وہاں تمہارے بھائی ہیں، سگے بھائی۔ ایاز میرا سگا بھائی نہیں ہے لیکن پھر بھی بھائی ہی سمجھا ہے اسے۔ میں نے اسے بتایا اپنے باس کے متعلق۔ اس نے کہا میں فوراً واشنگٹن آ جاؤں، پھر اس نے میری جاب اور اس اپارٹمنٹ کا انتظام کیا۔ تمہارے ساتھ وہ جیسا بھی ہے، میرا تو بھائی ہے، احترام کرتا ہے میرا اور مجھ سے بھائیوں جیسے ہی محبت کرتا ہے۔ ہم نے ایک ہی حویلی میں بچپن کے دن گزارے ہیں اکٹھے۔ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم پاکستان چلی جاؤ اپنوں میں۔ آج ہی میری ہر بات مانتا ہے لیکن تمہارے معاملے میں میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کی فلائٹ لاہور کی تھی۔ آفتاب انکل نے لاہور فون کر کے فلائٹ نمبر وغیرہ بتا دیا تھا۔ کچھ دن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہ لو، جب ساہیوال آنا ہو فون کر دینا، لے جاؤں گا، انہوں نے کہا تھا۔ وہ بڑے بھیا کے ساتھ ایئرپورٹ سے گھر آ گئی تھی اور بڑے بھیا نے اسے کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ فرسٹ فلور کا یہ وہی کمرہ تھا جس میں شادی سے پہلے وہ رہتی تھی، لیکن اب کس قدر نامانوس لگ رہا تھا۔ کمرے میں 2 دروازے تھے، ایک باہر لاؤنج میں کھلتا تھا اور دوسرا ٹیرس پر۔ اس وقت وہ ٹیرس میں رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ نیچے لان سے بچوں کی ہنسی اور شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اٹھی اور واپس کمرے میں آ گئی۔ لائٹ جلا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک بیڈ ایک طرف، 2 سیٹر صوفہ، ایک رائٹنگ ٹیبل اور چیئر۔ نہ ٹیبل پر کچھ کتابیں تھیں، نہ ہی وارڈروب میں کسی کے کپڑے لٹک رہے تھے۔ پتہ نہیں میرے بعد اس کمرے میں کون رہ رہا تھا۔ اس نے بیگ کھول کر اپنے کپڑے وارڈروب میں لٹکائے۔ یکا یک اس کے پیٹ میں اینٹھن ہوئی۔ بھوک، ہاں اسے بھوک لگ رہی تھی۔ جہاز میں بھی اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، بس چائے اور ایک سلائس لیا تھا، اور کیا کسی کو خیال نہیں آیا کہ اسے اس گھر میں آئے 12 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ تھکی ہوئی تھی اور سو گئی تھی،
لیکن اب اسے جاگے ہوئے بھی 4-5 گھنٹے ہو گئے تھے۔ شاید وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں سو رہی ہوں، مجھے خود ہی باہر جانا چاہیے۔ آخر یہ میرا گھر ہے، میرے باپ کا گھر۔ اس گھر سے ان 4 سالوں میں کسی نے اسے فون نہیں کیا تھا سوائے بڑے بھیا کے، اور بڑے بھیا نے بھی کتنی بار فون کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 4 یا 6 بار، کسی نہ کسی عید پر، اپنے دوسرے بچے کی پیدائش پر، اور بس۔ اس نے ایک جوڑا نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ یہ جوڑا اسے نینا عادل نے دیا تھا آتے ہوئے، بلکہ اس کے علاوہ بھی 2-3 جوڑے دیے تھے۔ اس کے کپڑے دیکھ کر انہیں تعصب ہوا تھا، وہی پاکستان سے لائے ہوئے ریشمی جوڑے، چند شرٹس اور 1-2 جینز۔ یہ اتنی لمبی لمبی قمیضوں کا تو فیشن ہی نہیں رہا ایلا جان۔ اوفو، آج ہی نے تمہیں کس جرم کی سزا دی ہے؟ انہیں ایاز پر بہت غصہ تھا۔ ایک دفعہ ٹیکساس سے آئی تو میں کان کھینچوں گی اس کے، اور اب کیا فائدہ، اب تو وہ جا رہی تھی۔ شاور لے کر گیلے بال جو ہیں پشت پر کھلے چھوڑ کر وہ کمرے سے نکلی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، حالانکہ جب وہ پاکستان سے گئی تھی تو بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا کے بیڈ رومز اوپر ہی تھے، شاید سب نیچے ہیں۔ کمروں کے بند دروازے دیکھ کر وہ ہولے ہولے سیڑھیاں اترنے لگی۔ یہ سیڑھیاں گراؤنڈ فلور کے ٹی وی لاؤنج میں جاتی تھیں۔ نیچے سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی، شاید کوئی نیچے بیٹھا ہے، شاید ابی جان یا پھر کوئی اور۔ بھابیاں تو باہر لان میں تھیں۔ وہ گھبرائی سی نیچے اتر رہی تھی۔ سامنے ہی صوفے پر چھوٹی امی بیٹھی تھیں اور ان کے ساتھ شاید انوشا تھی۔ وہ تھی تو 11 سال کی، لیکن اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ جب وہ اس گھر سے گئی تھی تو وہ 7 سال کی تھی۔ السلام علیکم چھوٹی امی۔ جب اس نے بالکل ان کے سامنے آ کر انہیں سلام کیا تو انہوں نے نخوت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آ گئی ہو تم، کیسی ہو؟ جی ٹھیک ہوں۔ چھوٹی امی کے لہجے میں وہی 4 سال پہلے والی سرد مہری تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ 4 سال بعد نہیں آئی، بلکہ ابھی ابھی کہیں گئی ہو اور واپس آ گئی ہو۔ اس نے انوشا کی طرف دیکھا، اس کا جی چاہا وہ اسے گلے سے لگا لے۔ یہ لڑکی اس کی بہن تھی۔ بہن انوشا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھائے تھے، لیکن انوشا نے وہیں بیٹھے بیٹھے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں آگے کر دی تھیں، کیونکہ اس کے دائیں ہاتھ میں ریموٹ تھا۔ ہائے، وہ چنگم چبا رہی تھی اور وہ جواباً کچھ نہ کہہ سکی۔ اور سب لوگ کہاں ہیں؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ کہاں ہونا ہے، تمہارے بھائی تو اس وقت اپنے آفس میں ہوں گے، آتے ہی ہوں گے، اور تمہارے ابے کچھ دیر پہلے آئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اس کے دل کو دھچکا سا لگا۔ کیا ابی جان کا جی نہیں چاہا ہوگا کہ وہ فوراً ہی مجھ سے ملیں؟ وہ کتنا تڑپ رہی تھی انہیں دیکھنے کو۔ اور تمہاری بھابیاں ماں بچگان کے باہر لان میں بیٹھی ہوں گی اور چگلیاں کھا رہی ہوں گی۔ اس نے دیکھا انوشا نے برا سا منہ بنایا تھا۔ انوشا نے جینز پر ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور بال کٹے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے سے، گویا ان 4 سالوں میں پاکستان میں لوگ کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں، اور ابی جان بھی، ورنہ وہ تو اسکول چادر اوڑھ کر جاتی تھی۔ تبھی کچن کے دروازے سے ہیرن بوا آتی دکھائی دی۔ وہ بے تابانہ ان کی طرف بڑھی تھی۔ میری بچی۔ ہیرن بوا نے اسے گلے سے لگا کر اس کی پیشانی پر چٹ چٹ کئی بوسے دے ڈالے تھے۔ اسے لگا تھا پہلی بار جیسے وہ اپنوں میں آئی ہے۔ اندر دل جیسے پگھلنے لگا تھا۔ کیسی ہیں آپ ہیرن بوا؟ ان سے الگ ہوئی تو آواز بھر آ رہی تھی اور آنکھیں نم تھیں۔ بہت سوئی بیٹا۔ ہیرن بوا بھی میلے دوپٹے سے اپنی آنکھیں پونچھ رہی تھیں۔ نہیں بوا، میں تو بہت دیر سے جاگ رہی ہوں۔ لو، بی بی تو کہہ رہی تھیں ابھی انوشا گئی تھی تمہارے کمرے میں، سو رہی تھی تم؟ میں ہیرن بوا؟ انوشا نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں تو ابھی کراٹے سینٹر سے آئی ہوں، اور میں تو نہیں گئی ایلیا کے کمرے میں۔ بڑی بہن ہے تمہاری، باجی کہو۔ چھوٹی امی نے خواہ مہا اسے ڈانٹا۔ لیکن مجھے یاد ہے اس روز آپ کہہ رہی تھیں کہ ایلیا آ رہی ہے، کوئی ضرورت نہیں اسے باجی باجی کہہ کر اس کے پیچھے بھاگنے کی۔ ہیرن بوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن فوراً ہی انہوں نے منہ پھیر کر ایلیا سے کہا، ایلی بیٹا تمہیں تو بھوک لگی ہوگی، میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ نہیں بوا، کھانا اب رات میں ہی کھاؤں گی، بس چائے کے ساتھ کچھ دے دیجیے، پیٹ میں تو چوہے دوڑ رہے ہوں گے۔ انوشا نے اب ریموٹ نیچے رکھ دیا تھا اور دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ایلیا کا دل جو اس کی طرف سے برا ہوا تھا اب صاف ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ ہاں ہاں ہنسی۔ لیکن چائے کے ساتھ بھی کچھ کھا لوں گی تو بھوک کو سہارا مل جائے گا۔ آپ سب چائے پی چکے؟ میرا خیال ہے چائے پی جا چکی ہے، انوشا نے جواب دیا۔ کیونکہ جب میں آئی تو بوا ٹیبل سے چائے کے برتن اٹھا رہی تھیں۔ نوشی تم اٹھو، اب یہاں سے تمہارا ٹیوٹر آنے والا ہوگا۔
چھوٹی امی کی پیشانی پر شکنیں تھیں۔ وہ 4 سال بعد آئی تھی، پھر بھی چھوٹی امی کے پیشانی پر اسے دیکھ کر پہلے کی طرح شکنیں پڑ گئی تھیں۔ جب وہ ذرا سمجھدار ہوئی تھی تو اس نے ان کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ان کا موڈ اسے دیکھ کر خراب ہو جاتا تھا۔ آج بھی ان کا موڈ بہت خراب لگ رہا تھا۔ آج میرے ٹیوٹر کے بھائی کی شادی ہے، انہوں نے نہیں آنا۔ انوشا نے پھر ریموٹ اٹھا لیا تھا اور اب مختلف چینلز بدل بدل کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا دھیان ٹی وی کی طرف تھا اور وہ قریب بیٹھی ایلیا سے بے خبر ہو گئی تھی۔ حالانکہ ایلیا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے باتیں کرے، تو کیا وہ اٹھ کر باہر لان میں جائے؟ اس نے سوچا، لیکن پیٹ میں پھر اینٹھن ہوئی۔ نہیں، پہلے چائے پی لوں۔ چھوٹی امی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں تو وہ کچن میں ہی آ گئی۔ بوا کباب تل رہی تھیں، سموسوں کا پیکٹ نکال کر رکھا ہوا تھا۔ بس بوا صرف کباب ہی رہنے دیں اور چائے بنا دیں۔ اس نے مڑ کر فریج کو دیکھا، وہ اپنی پرانی جگہ پر ہی تھا۔ فریج سے اس نے ڈبل روٹی نکالی اور سادہ سلائس میں گرم گرم کباب رکھا۔ اے لو بیٹیا، کیچپ تو لے لو۔ نہیں بوا، بس چائے بنا دیں۔ اس نے وہاں ہی کھڑے کھڑے 2 کباب اور 2 سلائس کھا لیے اور کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے بوا سے باتیں کرنے لگی۔ بوا، آپ کچن میں اکیلی ہیں؟ کیا مونا چلا گیا؟ اسے کہاں جانا تھا؟ مونا چھٹی پر گیا ہے 4 دن کی۔ اچھا، وہ ابھی تک یہاں ہی ہے؟ تب تو کہتا تھا کسی فوجی کے گھر جائے گا، کک بنے گا کسی آرمی والے کا۔ بس گپے مارتا تھا، کہاں جانا تھا؟ اسے اچھی بھلی نوکری کون چھوڑتا ہے؟ اور پھر اتنا سا تھا تو اس گھر میں آیا تھا۔ منیر کچن میں بوا کے ساتھ ان کی مدد کرتا تھا، کھانا لگا دیا، چائے دم کر دی، ٹیبل سمیٹ دی، وغیرہ وغیرہ۔ چھوٹے بھیا اسے مونا کہہ کر بلاتے تو وہ بہت چڑھتا تھا۔ چھوٹے بھیا، بس کہہ رہا ہوں، مونا تو لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، ہمیں آئندہ مت کہیے گا۔ لیکن چھوٹے بھیا کہتے، وہ بھی تو مونا ہی ہے نا، وہی جو صبح صبح سلام کرنے آتی ہے اور تالی بجا کر پیسے مانگتی ہے۔ وہ مزید چڑھتا، لیکن اس کے چڑھنے کا کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ سبھی اسے مونا کہنے لگے تھے اب۔ اور صفائی کرنے کون آتا ہے؟ وہی ستارہ یا کوئی اور؟ لو، ستارہ کے میاں نے تو دوسری شادی کر لی تھی اور اسے گاؤں واپس بھیج دیا تھا۔ بوا نے بتایا، اب تو ایک لڑکی آتی ہے، چیما، باہر کی صفائی کے لیے لان اور گراج وہی کرتی ہے، اندر اسے چیما کی بھرجائی آتی ہے، ریباں کپڑے بھی وہی دھوتی ہے۔ اور بوا، کبھی مجھے کسی نے یاد کیا؟ اس نے حالی پیالی کاؤنٹر پر رکھی۔ لو، کب یاد نہیں کیا میں نے؟ ارے بیٹیا، تمہیں چلنے تک تو میں نے ہی سنبھالا، تمہاری اماں تو بیمار پڑ گئی تھیں، یکدم دل کی بیماری تو اسے تب ہی لگ گئی تھی۔ بوا دوپٹے سے آنکھیں پوچھنے لگی۔ بوا، کسی اور نے؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ لو، اور کس نے یاد کرنا ہے بچی؟ اپنی ماں نہ رہے تو باپ بھی پرایا ہو جاتا ہے، ہر کوئی تیری ماں جیسا تو نہیں ہوتا کہ… بوا کچھ کہتے کہتے چپ کر گئی۔ اللہ بخشے، تیری ماں بڑی ہمدرد تھی، بہت ہی نرم دل، ہر ایک کی عزت کرتی تھی، ہم نوکروں کا بھی احترام کرتی تھی، اللہ جنت میں جگہ دے۔ امی، ایلیا نے ماں کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ 7 سال کی عمر میں بچہ اچھا خاصا سمجھدار ہوتا ہے۔ اس کی امی بہت خوبصورت تھیں، لمبے لمبے بال، بڑی بڑی آنکھیں، اونچا لمبا قد۔ وہ کھانے بھی بہت اچھے بناتی تھیں۔ اس کے ذہن میں تھا، لیکن اس کے علاوہ اسے امی کی کوئی بات یاد نہیں تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو آنکھوں کے سامنے جو شبیہ آتی تھی وہ سفید لباس میں سجی سوری امی کی آتی تھی۔ اس روز وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھیں، شاید کسی تقریب میں گئی تھیں۔ امی، آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، روز ایسے ہی تیار ہوا کریں۔ اور وہ مسکرا دی تھی۔ پھر جو شبیہ ذہن میں آتی تھی وہ آنکھیں موندے چارپائی پر لیٹے اور سفید کفن میں لپٹی، اور بس۔ بڑے بھیا تو یاد کرتے ہوں گے مجھے، اور چھوٹے بھیا کون جانے بٹیا، اور بھائی تو یوں بھی شادی کے بعد پرائے ہو جاتے ہیں، یہ کون سے؟ بوا حالی کپ سے لے کر سنک کی طرف بڑھ گئیں۔ کچھ خاص کھانے کو دل چاہے تو بتا دو چندا، میں بنا لوں گی، وہاں تو وہی موئی ڈبل روٹی ہی کھاتی ہوگی۔ نہیں بوا، وہ یکدم اداس ہو گئی تھی۔ جو ہوگا کھا لوں گی، اور وہاں تو گھر میں سب کچھ پکا لیتی تھی میں، پاکستانی کھانے وغیرہ۔ آئے جب تمہارے ابا نے اچانک تمہارا بیاہ کر دیا تو تمہیں تو چائے تک بنانا نہیں آتی تھی، پھر کس سے سیکھا؟ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے بوا۔ اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ اسے کب آتا تھا پکانا کچھ؟ جب ایاز چلا گیا تھا واپس اور وہ حویلی میں تھی تو چچی جان نے سکھایا تھا اسے۔ سالن تو وہ بنا ہی لیتی تھی، لیکن روٹی صحیح نہیں بیل سکتی تھی۔ وہاں ملازم نہیں ملتے، اور پھر مل بھی جائیں تو بھلا ہمارے کھانے پکا سکتے ہیں؟
انہوں نے اسے بتایا تھا۔ ایاز بھی خود پکاتا ہے، وہاں پاکستانی ریسٹورنٹ ہیں، لیکن روز روز باہر کا کہاں کھایا جاتا ہے۔ نینا بھی دور ہے، وہاں ہوتی، قریب تو مجھے فکر نہیں ہوتی، سب سکھا دیتی تمہیں۔ انہوں نے تھوڑے وقت میں سب کچھ سکھانے کی کوشش کی تھی، اسی لیے کئی چیزیں گڑبڑ ہو گئی تھیں۔ کئی بار نمک زیادہ ہو جاتا، کھانا صحیح نہ بنتا تو ایاز برتن الٹ دیتا۔ کھانا تک بنانا تو آتا نہیں، تمہیں پھر کیا ہابی ہے؟ اور تعلیم تمہاری صرف میٹرک۔ آخر تمہارے گھر والوں کو کیا جلدی پڑی تھی؟ وہ کیا بتاتی اسے تو خود معلوم نہیں تھا کہ کیا جلدی تھی انہیں۔ وہ تو چھوٹی امی کے ڈر سے کبھی کچن کی طرف گئی ہی نہیں تھی، حالانکہ میٹرک کے امتحان کے بعد جب وہ فارغ ہوئی تھی تو اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ نئی نئی ڈشیں بنائے۔ ارے ہاں بٹیا، بوا صافی سے ہاتھ پہنچ کر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی اور سرگوشی کی تھی۔ 4 سال تو ہو گئے تمہارے بیاہ کو، لیکن ابھی تک حالی ہولی جھولی لیے پھرتی ہو، کسی ڈاکٹر کو دکھایا وہاں؟ وہ بوا یکدم نروس ہو گئی تھی۔ اچھا ہے، اب یہاں آئی ہو تو کچھ دن رہو گی نا، میں تمہاری بھرجائی سے کہوں گی کسی دن ڈاکٹر کے پاس لے جائے تمہیں، کچھ دن۔ اس کا جی چاہا وہ بوا کو بتا دے، کم از کم صرف بوا کو، کہ وہ کچھ دنوں کے لیے نہیں آئی بلکہ شاید ہمیشہ کے لیے۔ ایاز نے نینا عادل سے کہا تھا، آپ بھی اسے کہہ دینا اب لوٹ کر نہ آئے یہاں، تھک گیا ہوں میں ان 4 سالوں میں۔ لیکن لفظ اس کی حلق میں پھنسنے لگے تھے۔ وہ خاموشی سے کچن سے باہر نکل آئی۔ تمہاری امی کو تمہارا آنا کچھ اچھا نہیں لگا، لیکن پرواہ مت کرو، تمہارے باپ کا گھر ہے، ہزاروں بار آؤ۔ بوا نے جاتے جاتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی تھی، اب امی کو اچھا لگے یا برا، اسے رہنا تو یہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں کچھ دیر کھڑی انوشا کو دیکھتی رہی، جو اس کی موجودگی سے قطعی بے نیاز بڑے انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ لاؤنج اور سٹنگ روم کا درمیانی پردہ ہٹا کر سٹنگ روم میں آئی، شیشے کی دیوار سے باہر لان میں بیٹھی بھابھیوں کو دیکھا، اور پھر گیٹ کھول کر باہر نکل آئی اور پورچ کی سیڑھیاں اتر کر لان میں آ گئی۔ ہائے ایلا، تم جاگ گئی؟ اللہ، ہم کب سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کئی آوازیں ایک ساتھ بلند ہوئی تھیں۔ وہ دھیمے دھیمے چلتی لان کے وسط میں آ گئی۔ پہلے شابی بھابھی اور پھر روشی بھابھی نے اسے گلے لگایا، جبکہ ان کی بہنوں نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ آگے کر دیا تھا۔ اسے پہچانا تم نے؟ روشی بھابھی نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کیا۔ میری بہن ہے اسما، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے۔ 4 سال پہلے وہ فرسٹ ایئر میں داخل ہوئی تھی جب روشی بھابھی اسے لائی تھیں، اور اگر جو وہ یہاں ہوتی تو اس وقت وہ بھی یونیورسٹی میں ہوتی۔ پہچان لیا ہے نا؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور یہ میری چھوٹی بہن ہے گڑیا، شابی بھابھی نے بھی تعارف کروایا۔ اچھا، اس نے ایک سرسری سی نظر گڑیا پر ڈالی تھی۔ شابی بھابھی کی 3 بہنیں تھیں جب اس کی شادی ہوئی تھی، تو ان کی درمیان والی بہن رہ رہی تھی یہاں۔ تمہیں تو گڑیا یاد نہیں ہوگی، بالکل 1-2 بار ہی یہاں آئی تھی تمہارے ہوتے۔ جی، یہ پڑھتی ہے یہاں، اسلامیہ کالج سے BA کر رہی ہے، لیکن وہاں جنگ میں بھی تو کالج ہے لڑکیوں کا۔ بے اختیاری اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ ہاں ہے تو، لیکن گڑیا لاہور میں پڑھنا چاہتی تھی۔ خلاف توقع شابی بھابھی نے برا نہیں منایا تھا، حالانکہ وہ بات کر کے اثر ڈر گئی تھی۔ یہاں ایرے گیرے رہ کر پڑھ سکتے ہیں تو پھر گڑیا کیوں نہیں؟ اس کی تو پھر خالہ کا گھر ہے، بلکہ دوہری رشتہ داری ہے ابی کی طرف سے، ماموں کا گھر بھی ہے۔ اچھا، روشی بھابھی کا انداز طنزیہ تھا۔ یہ بھی تو کہو نا، رشتے کی خالہ۔ شابی بھابھی ہوں کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ بیٹھو ایلا، تم 4 سال بعد بھی ویسی ہی دبلی پتلی نازک سی ہو، ذرا بھی تو نہیں بدلی۔ خود وہ قدرے فربہ ہو گئی تھی۔ اچھا، وہ ہولے سے ہنسی۔ اسے تو لگتا تھا جیسے وہ بہت بدل گئی ہے، اور اس نے 4 سالوں میں بڑھاپا اوڑھ لیا ہے۔ واقعی ایلا، تم بالکل ویسی ہی ہو، لگتا ہی نہیں کہ 4 سال امریکہ میں گزار کر آئی ہو۔ جب تم یہاں سے گئی تھی تب بھی ایسے ہی اسی انداز میں دوپٹہ اوڑھتی تھی، اور آج بھی ویسے ہی اوڑھ رکھا ہے۔ شابی بھابھی اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہاں تو جینز اور اسکرٹ وغیرہ پہنتی ہوگی، گڑیا نے پوچھا۔ نہیں تو، وہ گھبرا گئی۔ یہی شلوار قمیض۔ چند ایک بار جب وہ باہر گئی تھی تو اس نے جینز پہنی تھی جو ایاز اس کے لیے لایا تھا۔ جب کبھی اسٹور پر جاؤ گروسری وغیرہ لینے تو اس ڈریس میں نہ جایا کرو، لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں اس عجوبے کو۔ وہ تو کم ہی گھر سے نکلتی تھی، ایاز خود ہی ویکینڈ پر سامان لے آتا تھا، کبھی مجبوراً نکلنا پڑتا تھا۔ کیا باہر بھی انہی کپڑوں میں جاتی تھی؟ میں بہت کم باہر گئی ہوں۔ ہیں کہ ایاز نے قید کر کے رکھا ہوا تھا؟ روشی بھابھی نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں، وہ گھبرا گئی۔ میں خود ہی نہیں جاتی تھی۔ 4 سال امریکہ میں رہ کر آئی ہو اور ویسی ہی ہو،
بدھو کی بدھو، روشی بھابھی نے کہکا لگایا۔ کیا خبر بن رہی ہو آپا؟ گڑیا نے شابی کے کان میں سرگوشی کی تھی، جو سرگوشی ہرگز نہ تھی۔ بابی ادھر آؤ، پپو سے ملو۔ شابی بھابھی نے اس کی بات گویا سنی انسنی کرتے ہوئے بابی کو آواز دی۔ بابی کے ساتھ پنکی اور بدر بھی آ گئے تھے۔ اس نے بابی اور پنکی کو پیار کر کے بدر کی طرف دیکھا تھا، جو قدرے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ بدر ہے، شابی بھابھی نے بتایا۔ ہاں، پہچان لیا ہے میں نے۔ اس نے بدر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیسے ہو بدر چندا؟ ٹھیک ہوں۔ اس کے انداز میں کوئی گرم جوشی نہ تھی۔ میں تمہاری آپی ہوں، پتہ ہے تمہیں؟ ہاں، انوشا نے بتایا تھا صبح کہ ہماری بہن آئی ہے امریکہ سے، لیکن مما کہہ رہی تھیں سوتیلی آپی ہیں۔ اس نے بات مکمل کر کے فخر سے سب کی طرف دیکھا، جیسے اپنی معلومات پر بہت فخر ہو اسے۔ ایلیا کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا ضروری ہے کہ رشتوں کے ساتھ یہ سوتیلا لفظ بھی لگا ہوتا؟ کیا تھا یہ بے حد پیارا سا بچہ اسے صرف آپی کہتا، سوتیلی آپی نہیں۔ بدر، ذرا اندر جا کر بوا سے کہو کہ ایلا کے لیے چائے بنا دے، کھانا تو تم اب رات کو ہی کھاؤ گی نا۔ بدر سے بات کرتے کرتے وہ یکدم ایلیا کی طرف مڑ گئی تھی۔ میں کیوں جاؤں؟ بدر نے صاف انکار کر دیا۔ بابی کو بھیجو نا، ابی جان اور چھوٹی امی کے لاڈ نے بگاڑ دیا ہے اسے، شابی بھابھی بڑبڑائیں۔ بھابھی میں چائے پی کر آئی ہوں۔ ہیں کیا واقعی؟ روشی نے اسے دیکھ کر آنکھیں پھاڑی۔ غالباً ہر بات پر آنکھیں پھاڑنے کی عادت ہو گئی تھی اسے۔ ہاں، وہ جیسے شرمندہ ہو گئی۔ بوا نے بنا دی تھی۔ اچھا، اور چھوٹی امی سے ملاقات ہوئی؟ ہاں، انوشا اور چھوٹی امی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ ابی جان البتہ کمرے میں تھے۔ چھوٹی امی کہہ رہی تھیں کہ وہ تھکے ہوئے آئے ہیں، آفس سے آرام کر رہے ہیں۔ لو، روشی اور شابی بھابھی ہنسنے لگیں۔ وہ تو آج آفس گئے ہی نہیں، صبح سے گھر پر ہی تھے۔ چھوٹی امی کی طبیعت ناساز تھی نا، ان کی ناز برداری کر رہے تھے۔ بدر نے پاؤں پٹھا۔ میں بتاؤں گا امی کو سب۔ وہ اپنی بال لے کر چلا گیا۔ 9 سال کا ہے لیکن پورا فتنہ ہے، ایلی سے بچ کر رہنا۔ شابی بھابھی نے تنبیہ کی۔ وہ کچھ بولے بنا لان سے باہر جاتے بدر کو دیکھنے لگی۔ پنکی اور بابی اس کے قریب آ گئے تھے۔ اس نے پنکی کو گود میں بٹھا لیا اور دونوں سے باتیں کرنے لگی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی معصوم باتیں اسے اچھی لگ رہی تھیں۔ بھابی زین کہاں ہے؟ اس نے بابی سے باتیں کرتے کرتے پوچھا۔ سو رہا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی سویا ہے، اب رات تک سوتا رہے گا۔ کیسا ہے وہ؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ بابی کی طرح ہی ہے، لیکن اس کی آنکھیں بدر جیسی ہیں، کچھ نیلی سی۔ سچ؟ کتنا کیوٹ ہوگا نا وہ۔ اس وقت وہ ہر بات جیسے بھول گئی تھی۔ ہاں، سبھی اسے پیار کرتے ہیں۔ شابی بھابھی کے لہجے سے فخر جھلکنے لگا تھا۔ اس نے دیکھا روشی بھابھی کا چہرہ پھیکا پڑا ہوا تھا۔ پنکی 5 سال کی ہو گئی تھی اور ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ ایک بیٹے کی ماں بن کر معتبر ہو جائیں، لیکن شاید ابھی اللہ کو منظور ہی نہ تھا۔ اور یہ جو تم دوسروں کے بچوں پر اپنی محبت لٹا رہی ہو، خود کیا یوں ہی رہنا ہے؟ روشی نے اپنا غم کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اب وہ کیا کہتی کہ ایاز ایسا نہیں چاہتا تھا۔ بچے ہو جائیں گے تو پابند ہو جاؤں گا، مگر تم صرف ابا کی زندگی تک ہو میرے گھر میں، یہ یاد رکھو۔ اس لیے مجھے بچے نہیں چاہیے۔ دوسروں کے کہاں، اپنے ہی تو ہیں، اپنے بھائی کے بچے۔ ہاں خیر وہ تو ہیں، لیکن تم کیا فیملی پلاننگ پر عمل کر رہی ہو؟ نہیں، بس وہ اللہ کی مرضی۔ وہ پھر نروس ہو گئی۔ ان سارے سوالوں کے جواب تو اب اسے دینے ہی تھے، اور نہ جانے کتنے اور سوالوں کے۔ پھپھو، آپ میرے لیے کیا لائی ہیں امریکہ سے؟ بابی نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ از حد شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس کے پاس تھا ہی کیا، ایاز نے تو کبھی اسے 1 پیسہ تک نہیں دیا تھا۔ ہاں، ضرورت کی ہر چیز لے آتا تھا، اور اگر وہ شاپنگ کے لیے جاتی تو اتنی ہی رقم دیتا تھا جو خرچ ہو جاتی تھی۔ نینا عادل نے کہا تھا، ایلا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ گفٹ لے لو۔ گفٹ کیا کرنے ہیں؟ وہ نینا عادل پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ پاکستان میں بھی مل جاتا ہے۔ پھر بھی اتنے سالوں بعد جا رہی ہو تو کچھ لے لینا ضرور۔ عزیز رشتہ داروں کو انتظار ہوتا ہے کہ جو باہر سے آیا ہے ضرور کوئی گفٹ لایا ہوگا۔ پھر جیسے نینا عادل جان گئی تھی، سب کچھ ایئرپورٹ جانے سے پہلے اس نے ایک بھرا ہوا بیگ اس کے حوالے کیا تھا۔ اس میں کچھ گفٹ ہیں تمہارے بہن بھائیوں کے لیے، میں کل آفس سے اٹھ کر خرید لائی تھی، وقت نہیں تھا زیادہ، کچھ نہیں لے سکی، تاہم اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ نینا عادل، میں تمہیں کبھی نہیں بھول پاؤں گی، پاگل نہ ہو تو۔ تمہارے ساتھ میرا ڈبل رشتہ ہے، آج کی نسبت سے تم میری بھابھی ہو، اور میں نے تمہیں اپنی چھوٹی بہن بھی بنایا ہے۔ میری کوئی بہن نہیں تھی اور میں سوچتی تھی کہ اگر بہن ہوتی تو میں اپنے دکھ سکھ اس سے کہتی،
اور اللہ نے شاید میری دعا سن لی کہ مجھے تم مل گئیں۔ پتہ ہے ایلا، جب حذیفہ کے پاپا بستر پر تھے تو میں نے بڑی اذیت بھری زندگی گزاری۔ بچے چھوٹے تھے، مجھے کام بھی کرنا تھا، ان کی دیکھ بھال بھی۔ حذیفہ کے پاپا کی تیمارداری، وہ بستر پر پڑے پڑے بہت چڑچڑے ہو گئے تھے۔ مجھے ذرا دیر ہو جاتی تو شک کرنے لگتے تھے۔ بہت مشکل دن تھے وہ، اور میں کسی سے اپنا دکھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب تم ہو نا میری بہن، مجھے ہمیشہ اپنی بڑی بہن سمجھنا، اور دیکھو پاکستان جا کر مجھے بھول نہ جانا اور مجھ سے رابطہ رکھنا۔ اب پتہ نہیں اس بیگ میں کیا کیا تھا، بابی کے مطلب کی کوئی چیز تھی بھی یا نہیں۔ میرے لیے تو پپو گڑیا لائی ہوں گی، ہے نا پپو؟ پنکی کہہ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کیا ہی اچھا ہوتا بڑے بھیا اس کے بیگ کے ساتھ وہ دوسرا بیگ بھی لے آتے، لیکن انہوں نے ڈگی سے ایک ہی بیگ نکالا تھا۔ دوسرا ابھی لے آتا ہوں، اور اب پتہ نہیں وہ ابھی تک ان کی ڈگی میں ہے یا انہوں نے آفس جانے سے پہلے نکال کر کہیں رکھوا دیا ہے۔ چلو چپ کرو نہ دیدی، جیسے تم نے پہلے کبھی گڑیا تو دیکھی ہی نہیں۔ روشی نے پنکی کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ بھابھی بچے ہیں، کیا ہوا؟ اس کی آواز دبی دبی سی تھی۔ ذہن جاگنا کیا ہو؟ شابی بھابھی اٹھ کھڑی ہوئیں تو ان کے پیچھے ہی روشی بھابھی بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پنکی کے پاپا آنے والی ہوں گے، ان کے کپڑے وغیرہ نکال کر رکھو، آتے ہی چینج کرتے ہیں۔ وہ لان میں اکیلی کھڑی رہ گئی تھی۔ صرف لان کے کونے میں بدر کھڑا اپنی بال کو کک لگا رہا تھا۔ وشی، گڑیا اور اسما بھی ان کے پیچھے جا چکی تھیں، اور جاتے جاتے بابی اور پنکی کو بھی لے گئی تھیں۔ دونوں بھابیاں بڑی شاطر ہیں، اور ان کی بہنیں بھی۔ بدر بال کو کک لگاتا اس کے قریب آ گیا تھا۔ ماما کہتی ہیں ان سے دور دور رہا کرو۔ وہ حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اکیلی ہوتی ہیں تو ماما کے خلاف بولتی رہتی ہیں، میں بھی سب ماما کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا انداز پہریا تھا۔ وہ حیران سے اس ننھے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو بری بات ہے کسی کی چگلی کھانا۔ تو اس نے کندھے اچکائے، وہ بھی تو میری ماما کی برائیاں کرتی ہیں۔ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 4th میں۔ تبھی اندرونی گیٹ کھلا اور اسفندیار نے بدر کو آواز دی تھی۔ بدر، تم ابھی تک لان میں کیا کر رہے ہو؟ اپنا ہوم ورک کرو آ کر۔ ابی جان، وہ بےتابی سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ اسے ابی جان سے کتنی محبت تھی یہ وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ ان کی ناراضی، خفگی اور سرد مہری کے باوجود وہ انہیں بہت زیادہ چاہتی تھی۔ 7 سال تک جس طرح انہوں نے اس کے لاڑ اٹھائے تھے وہ تو ذہن میں نقش ہو گئے تھے۔ تم آ گئیں؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ایاز ٹھیک ہے؟ جی، اس کی آواز رند گئی۔ ان کے لہجے میں کوئی اشتیاق نہیں تھا، اور وہ اس کے بجائے بدر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آفتاب کا فون آیا تھا، تم سو رہی تھیں، تمہارا پوچھ رہا تھا کہ خیریت سے پہنچ گئیں؟ پھر کرے گا۔ جی اچھا۔ بدر تم چلو اندر، پاپا آپ نے مجھے MP3 دلانے کا وعدہ کیا تھا، لائے ہیں؟ ابھی 2 ماہ پہلے میں نے تمہیں واک مین لے کر دیا ہے۔ اور اب وہ ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی لانچ میں آ گئی تھی۔ انوشا ابھی تک اسی انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ بابی اور پنکی بھی اس کے پاس بیٹھے تھے، جبکہ روشی اور شابی بھابھی شاید اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی تھیں۔ اب واک مین کوئی نہیں رکھتا پاپا، اس کا فیشن نہیں ہے، وہ تو ریڑھی والوں کے پاس ہوتا ہے۔ وہ 10 سالہ لڑکا کہہ رہا تھا مجھے MP3 چاہیے بس۔ اسفندیار نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور ایک صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ذرا کوئی نیوز چینل تو لگانا۔ انوش چندہ، سنا ہے صدام حسین کو پکڑ لیا گیا ہے۔ وہ حسرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ 4 سال بعد آئی تھی اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ابی جان سے ڈھیر ساری باتیں کرے، لیکن ابی جان اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ پاپا مجھے MP3 لینا ہے، پہلے تم 5ویں کا امتحان دے لو پھر، اور 2 سال بعد تو MP4 5 نہ جانے کیا کیا آ جائے گا۔ پلیز پاپا مجھے ابھی چاہیے، اس نے ضد کی۔ اچھا لے دوں گا، ابھی خبریں سننے دو۔ اس نے حیرت سے اسفندیار کی طرف دیکھا۔ شاید شابی اور روشی بھابھی صحیح کہہ رہی تھیں۔ ابی جان بدر کو بگاڑ رہے ہیں۔ ارے مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، بوا نے کچن سے باہر آ کر کہا۔ صبح آفس جاتے ہوئے بڑے بھیا نے تمہارا بیگ بھجوایا تھا، اندر میں نے ادھر اسٹور میں رکھ چھوڑا ہے۔ وہ کم بخت ڈرائیور لاؤنج میں ہی چھوڑ گیا۔ آواز دیتی رہی کہ بٹیا کا کمرہ اوپر ہے، اوپر لے جاؤ، لیکن سنا ہی نہیں، اور لاؤنج میں رکھ کر یہ جا وہ جا۔ کوئی بات نہیں بوا، ادھر ہی لے آئیں باہر۔ بوا بیگ گھسیٹ کر باہر لے آئیں تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے اب ہود نہ اٹھا کے چل دینا، اچھا خاصا بھاری ہے، کہیں کمر میں درد ہی نہ بیٹھ جائے۔ کل اللہ ہمارا مونا آ جائے گا تو چھوڑ آئے گا اوپر۔ وہ کچھ ضروری چیز نکالنی ہے تو نکال لو،
پھر میں ادھر کچن کے اسٹور میں ہی رکھ دیتی ہوں. ایسا آسان ہوتا اٹھانا تو خود ہی نہ چھوڑاتی میں. جی بوا، میں کمرے سے چابی لے کر آتی ہوں. اس نے اپنا پرس کمرے میں ہی ٹیبل پر رکھ دیا تھا. کچھ ڈالر جو نینا عادل نے آتے ہوئے اس کے پرس میں ڈالے تھے اور چند چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزیں. بیگ کی چابیاں بھی اسی میں تھیں. اس میں ضرور ہمارے لیے گفٹ ہوں گے. اس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بابی کو کہتے سنا. لالچی ہو کیا؟ بدر کی بڑبڑاہٹ کافی اونچی تھی، لیکن 6 سالہ بابی نے اس کی بات کی پرواہ نہیں کی اور گیس کر رہا تھا کہ پپو اس کے لیے کیا گفٹ لائی ہوں گی. دونوں بھابیاں لاؤنج میں بیٹھی تھیں صوفوں پر، جبکہ وشی، گڑیا اور اسما نیچے کارپیٹ پر بیٹھی تھیں اور ٹی وی پر کوئی انڈیا چینل لگا ہوا تھا. یہ ڈرامہ ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اس لیے تم بیٹھتی نا نیچے. ابی جان کے پاس وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے. اور تمہارے بھائی بھی آنے والے ہوں گے. شابی بھابی میں روشی بھابی کے مقابلے میں مروت کچھ زیادہ تھی. جی میں بیگ کی چابی لینے آئی ہوں، نیچے ہی جا رہی ہوں. ابی جان سے ملی؟ روشی بھابی نے یوں پوچھا جیسے اس نے شابی بھابی کی بات سنی ہی نہ ہو. جی. وہ کمرے میں چلی گئی، پرس اٹھا کر اس میں سے چابی نکالی اور واپس نیچے آ گئی. یا اللہ، اور کسی کے لیے کچھ ہو نہ ہو، بابی اور پنکی کے لیے ضرور کچھ خریدا ہو نینا نے. اس نے دھڑکتے دل سے بیگ کھولا. بابی اور پنکی مارے اشتیاق کے اس کے قریب آ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ بدر دور ہی بیٹھا کنکھیوں سے اسے تک رہا تھا. تو وہ بھی بچہ ہی، لیکن وہ بابی اور پنکی سے بہرحال زیادہ سمجھدار تھا. اس نے لاک کھول کر بیگ کی زپ کھینچی. سب سے اوپر ہی جو ڈبہ پڑا تھا وہ ڈال کا تھا، بڑی سی ہنسنے رونے والی ڈال. اس نے ڈبہ پنکی کو دیا. وہ خوش ہو کر اوپر کی طرف بھاگی. پھر اس نے ایک پیکٹ اٹھایا، اس میں جرسی تھی. اس نے باہر نکالا تو اسے ایک اور ڈبہ ملا، ریموٹ سے چلنے والی گاڑی. بابی اچھلنے لگا تھا. اس نے اس کے ہاتھ میں ڈبے پر بنی گاڑی کی تصویر دیکھ لی تھی. پتہ نہیں یہ بابی کے لیے تھی یا بدر کے لیے. اس نے مڑ کر بدر کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے اب اشتیاق جھلک رہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا تھا. نینا اس گھر کے ہر فرد کے متعلق جانتی تھی. یقیناً اس نے سب کے لیے کچھ نہ کچھ لیا ہوگا، لیکن اب پتہ نہیں بابی کے لیے کیا تھا. پتہ نہیں کیوں اسے گمان گزرا تھا کہ یہ گاڑی بدر کے لیے ہوگی. بابی نے خود ہی اس کے ہاتھ سے گاڑی لے لی تھی اور پنکی کے پیچھے ہی اوپر بھاگ گیا تھا. وہ چیزیں نکال کر باہر رکھتی جا رہی تھی. اسے یہ بیگ اپنے کمرے میں کھولنا چاہیے تھا. اب پتہ نہیں. تبھی اسے وہ چھوٹا سا ڈبہ نظر آ گیا، MP3. اس نے نینا کے چھوٹے بیٹے کے پاس ایسا ہی ڈبہ دیکھا تھا اور مغیرہ نے اپنے MP3 پر اسے گانے بھی سنوائے تھے. بدر، اس نے خوشی سے اسے آواز دی تھی. یہ رہا تمہارا گفٹ. بدر کی آنکھوں میں یکدم چمک اتر آئی تھی. تھینک یو. اس نے ڈبہ پکڑ کر اس کا شکریہ ادا کیا. چلو تمہاری MP3 کی خواہش تو خود ہی پوری ہو گئی، انوشا نے بدر کو ڈبہ کھولتے دیکھ کر کہا تھا. اس نے سارا سامان نکال کر باہر رکھ دیا تھا. سب سے نیچے ایک قدرے بڑا سا پیکٹ تھا جس پر لکھا تھا چچا جان کے لیے. ایلیا نے وہ پیکٹ بیگ میں ہی رہنے دیا اور بیگ بند کر لیا اور باہر نکلے ہوئے پیکٹ دیکھنے لگی. میک اپ کٹس یقیناً بھابھیوں کے لیے تھے. 2 جرسیاں جو ایک جیسی تھیں اور خوبصورت لیدر کے پرس. بھائیوں کے لیے ایک مردانہ رسٹ واچ. یقیناً ابی جان کے لیے ایک نازک سی لیڈی واچ جس کے ڈائل پر نکلی ڈائمنڈ لگے تھے. یقیناً انوشا کے لیے تھی. ایک چھوٹا سا جیولری باکس اور ایک پیارا سا لاکٹ بھی تھا. فر کی لیڈی جیکٹ اور گرنڈ جرسیاں تھیں. اس نے انوشا کا گفٹ اس کی طرف بڑھایا. دونوں بھابیاں بابی اور پنکی کے ساتھ نیچے آ گئیں. شابی بھابی کی گود میں ننھا زین تھا. اس نے اٹھ کر زین کو گود میں لے کر پیار کیا، لیکن وہ رونے لگا تو اس نے واپس شابی بھابی کو دے دیا اور ان کے گفٹس انہیں دیے. ان کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ شابی بھابی نے گفٹ لیتے ہوئے کہا. زین کے لیے بھی 2 خوبصورت بیبی سوٹ تھے. چھوٹی امی کے لیے بھی اس نے جرسی، لیدر کا پرس اور ایک میک اپ کٹ جس میں صرف لپسٹک تھی الگ کر کے رکھتی تھی. ایک ہلکے رنگ کی جرسی اس نے بوا کو دے دی. جواب میں بوا نے اسے ہزاروں دعائیں دے ڈالی تھیں. پرفیومز، آفٹر شیو لوشن، الیکٹرک شیور. وہ ایک ایک کر کے چیزیں ایک طرف رکھتی جا رہی تھی. اس کی آنکھیں نم ہو گئیں. نینا عادل نے اسے کتنا زیر بار کر دیا تھا. کیا اس دنیا میں نینا عادل جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ اس کا دل بھر آیا. سب کے گفٹ الگ کر کے اس نے بچے ہوئے پرفیومز اور 1-2 جرسیاں بیگ میں ڈال دیں. ابی جان، یہ آپ کے لیے. وہ ان کا گفٹ لے کر اٹھ کر ان کے قریب آئی. کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے ذرا کے ذرا نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نگاہیں ٹی وی پر جما دیں.
اس نے ان کے پاس پڑی چھوٹی ٹیبل پر ان کے گفٹ رکھے اور واپس آ کر بیٹھ گئی۔ شابی بھابھی اور روشی بھابھی ہاسے ہوش نظر آ رہی تھیں۔ یہ تم نے اچھا کیا پرس لے آئیں، ورنہ یہاں سے پرس خریدو تو مہینہ بھر بعد ہی زیب خراب ہو جاتی ہے۔ شابی بھابھی کو اپنا پرس بہت پسند آیا تھا۔ بدر اپنے MP3 کے ساتھ مصروف تھا۔ توڑ مت دینا چھوٹو، یہ حادثہ قیمتی ہوتا ہے، انوشا نے اسے تنبیہ کی۔ 10,000 کا تو ہوگا، ہے نا؟ انوشا پوچھ رہی تھی۔ وہ چونکی، اسے کیا پتا کتنے کا ہے، تحفوں کی قیمت نہیں پوچھتے۔ شابی بھابھی نے اسے مصیبت سے نکالا بھی۔ تبھی چھوٹی امی بھی کمرے سے نکل آئیں۔ چھوٹی امی، یہ آپ کے لیے گفٹ۔ اس نے چھوٹی امی کا گفٹ انہیں دیا۔ تم نے ہوا مہا اتنا خرچہ کیا۔ انہوں نے نخوت سے ناک چڑھائی اور جرسی کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اب بھلا لاہور میں اتنی سردی کہاں پڑتی ہے؟ لیکن مما پچھلے سال تو اب خود کریم اینڈ سن سے جرسی لے کر آئی تھی اور یہ تو اس سے زیادہ اچھی ہے۔ انوشا کو غالباً سچ بولنے کی بیماری تھی۔ انوش، اٹھو یہاں سے، کب سے ٹی وی کے آگے بیٹھی ہو؟ جاؤ اپنا ہوم ورک کرو جا کر۔ اور تم بھی بدر، اٹھو، بیٹھ جاتے ہو ٹی وی کے آگے۔ انہوں نے اپنا غصہ نکالا اور پھر بوا کو آواز دی۔ بوا، پانی دو ایک گلاس، اور دیکھو کل کی طرح کھانا لگاتے لگاتے 11 نہ بجا دینا۔ مونا کیا چھٹی پر گیا ہے؟ تم بہت ہی سست ہو گئی ہو۔ بوا نے خاموشی سے لا کر پانی کا گلاس انہیں دیا اور واپس مڑ گئیں۔ وہ خاموش بیٹھی بظاہر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ انوشا اور بدر ماں کی ڈانٹ کھا کر اسٹڈی میں چلے گئے تھے، لیکن اس کا ذہن بار بار نینا عادل کی طرف چلا جاتا تھا۔ نینا نے اسے آج ان سب کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا تھا، لیکن یہ سب بہت زیادہ تھا۔ کیا کبھی وہ نینا عادل کے احسان کا بدلہ چکا سکے گی؟ شاید کبھی نہیں۔ جی لسنرز، ایپیسوڈ 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔